بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی نوائب. کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی مدد. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو اس آج کی عظیم شب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شب ولادت ہے امام کی. آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد. اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اور یہیں سے 4 مصرے قبلہ سلمان نامدار صاحب اجازت چاہتا ہوں آپ کی. یہیں سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائیں محمد. آنکھوں میں میری ایسے سما جائیں محمد. میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. آنکھوں میں میری ایسے سما جائیں محمد. میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. اور مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر. مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر. بستر پا اگر لیٹے تو بن جائے محمد. مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر. بستر پا اگر لیٹے تو بن جائے محمد. آئی حضرات، میں ملتمس ہوں محترم باقر بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں اجازت سے. پہلے تو آپ سب کو جو ہے امام کی ولادت بہت بہت مبارک. تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی، تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی. میں تم سے کنارہ کرتا ہوں. تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی، میں تم سے کنارہ کرتا ہوں. اور میں مدحت حیدر پڑھ پڑھ کر محشر کا سہارا کرتا ہوں. اور پھنس جائے بھنور میں جب کشتی، اور ہو نہ سہارا پاس کوئی، اس وقت
اس وقت پکارو تم بھی انہیں، میں جن کو پکارا کرتا ہوں، تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی. صلوات محمد بیس تھوڑا تھا محمد مولا کی شان میں ایک قطع اور جو ہے اس میں ذکر ہے. مدح مولا زباں سے جاری ہے، مدح مولا زباں سے جاری ہے، آیتوں پر خمار طاری ہے، مدح مولا زباں سے جاری ہے، آیتوں پر خمار طاری ہے، اور کیوں بناتا ہے معتبر پر، کیوں بناتا ہے معتبر پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے، مدح سرور صلوات پڑھیں ایک دفعہ. اور محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. مولا علی کی شان میں ہے. تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، جوفِ حرم میں حیدر کرار آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، مولا علی کے واسطے دیوار و در بنی، مولا علی کے واسطے دیوار و در بنی، دیوار و در بنی، کعبے کو اس پہ ٹوٹ کے یوں پیار آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، کعبے سے بت فرار ہوئے یوں پکارتے،
کعبے سے بت فرار ہوئے یوں پکارتے، ہاں یوں پکارتے، جاگو خدا کا شیر ہے جرار آ گیا، جاگو خدا کا شیر ہے جرار آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ صلوات پر محمد والے ماشاء اللہ۔ محترم باقر بھائی بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے، سب سے پہلے میں مولانا سلمان نامدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں قبلہ، جگہ کافی ہے، تشریف لے آئیں آپ۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شورائے ذوی احترام کی لسٹ جو ہے وہ طویل نہیں ہے، بہت مختصر سی ہے، اور آتے جائیں گے انشاءاللہ اور پڑھتے جائیں گے، اور قبلہ بھی موجود ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ ان کو سماعت کریں گے۔ میں شعر پڑھ چکا ہوں اور آج پھر پڑھتا ہوں قبلہ کی موجودگی میں۔ قبلہ اجازت چاہتا ہوں یہیں سے، کیونکہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا، ہے نا۔ علی بھائی حاضر کر رہا ہوں، ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک مصرع ہوا تھا، 3 رات شب بیداری چلی تھی، پوری 3 رات، لگ بھگ 150 سے 160 انجمنیں پڑھی تھیں۔ مصرع ہوا تھا کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، اور اس تینوں شبوں میں جو شعراء نے، مولانا زاہد کانپوری صاحب نے جو اشعار اکٹھا کیے ہیں، اس میں الگ الگ شاعر کے اشعار ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں، ایک درود کا سہارا دے دیں آپ حضرات۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ مصرع تھا، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ سب سے پہلا شعر سنا رہا ہوں محترم سلطان سرور لکھنوی کا، فرماتے ہیں کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، اور پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ مولانا بلال کاظمی کہتے ہیں کہ وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ محترم نیر جلال پوری کہتے ہیں کہ شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، شہادتوں کی، نیر جلال پوری کہتے ہیں کہ شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے، شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے۔ تجسس اعجازی لکھنؤ کے سب سے بزرگ شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ کچھ اشعار ہیں وہ بعد میں پڑھوں گا۔ گزارش کرتا ہوں محترم
ابراہیم بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود کا سہارا دے دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مدد، حیدری، نعرہ صلوات. بشر کی سر بلندی میں بھی راز ہوتا ہے، بشر کی سر بلندی میں بھی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. بشر کی سر بلندی میں بھی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. نہیں بات میری، ہاں میری نہیں بات میری، حدیث نبی ہے. علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری. ابھی مانگ لو تم، ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی. علی تو بقادر کھلا چھوڑتا ہے. وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دین کا نا خدا، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کے ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے،
نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا یا علی قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا پتہ چلے گا کیا حسین ہے پتہ چلے گا کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علامہ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بر محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس کے اوپر تشریف لے آئیں قبلہ تشریف لے آئیں مسند بلا پہ تشریف لے آئیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک اور درود کا سہارا دے دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد قبلہ مصرع ہوا تھا کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے 4-5 شعر سنائے ہیں اب آگے کے شعر سنا دیتا ہوں تجسس اعزازی صاحب نے فرمایا تھا کہ بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے پھر فرماتے ہیں کہ دکھا دے تو جو چمک ہے نشان ماتم کی دکھا دے تو جو چمک ہے نشان ماتم کی مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے دکھا دے تو جو چمک ہے نشان ماتم کی مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے اور کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے
درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. کاظم جرولی صاحب کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہو تو مانگو حسین سے اولاد, جو مانگنا ہو تو مانگو حسین سے اولاد, یہ پھول سوکھے درختوں میں بھی کھلا دیں گے. جو زندہ آباد, زندہ آباد, یا علی مدد. جو مانگنا ہو تو مانگو حسین سے اولاد, یہ پھول سوکھے درختوں میں بھی کھلا دیں گے. اور صفوں کو جوڑ رہا ہے جو شام کا لشکر, صفوں کو جوڑ رہا ہے جو شام کا لشکر, بس ایک وار میں قاسم سے گرا دیں گے. بس ایک وار میں. آخری شعر کے علی کے ہاتھ میں خیبر ہے پاؤں میں مرحب, علی کے ہاتھ میں خیبر ہے پاؤں میں مرحب, یہ آج دونوں کا نام و نشاں مٹا دیں گے. آئیے حضرات گزارش کرتا ہوں عمار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد والے محمد صلوات. یا علی مدد, یا علی مدد, حیدریم کلندرم مسکلندرم مسکلندرم, بندہ مرتضی علی ہستم علی ہستم علی, پیشوائے تمام رندرم, یہ سگے کوئی شیر جیسا رم. حیدر یا حیدر, 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 حیدر یا حیدر. یا علی یا علی یا علی علی مدد, یا علی یا علی یا علی مدد. ہے تو ہی تو حال, ہے تو ہی تو سند, یا علی یا علی یا علی علی مدد. تیرے در پہ جھکائے ہیں میں نے جبھی, تیرے در پہ جھکائے ہیں میں نے جبھی, ہے بیروبر ایسا ہے عالمی. تیرے در پہ جھکائے ہیں میں نے جبھی, ایسا ہے بیروبر ایسا ہے عالمی. تیرے در پہ نہیں ہوتی ہے دعا رد, یا علی یا علی یا علی علی مدد, یا علی یا علی یا علی علی مدد. کس بلنگز میں قامت ہوئی ہے میری, ذکر سے تیری روشن ہے یہ زندگی. کس بلنگز میں قامت ہوئی ہے میری, ذکر سے تیری روشن ہے یہ زندگی. کوئی اب کیا گھٹائے ہے بلا میرا قد, یا علی یا علی یا علی علی مدد, یا علی یا علی یا علی علی مدد. نہ رکیں گے قدم نہ جھکیں گے علم, تیرے روزے پہ آئیں گے ایک روزے ہم. نہ جھکیں گے قدم نہ جھکیں گے علم, تیرے روزے پہ آئیں گے ایک روزے ہم. آپ بھی دیتے تو ظاہر ہے ہم کو سند, یا علی یا علی یا علی علی مدد, یا علی یا علی یا علی علی مدد. غیر ممکن تمہارے فضائل لکھوں, نہ میں انجیل ہوں نہ میں قرآن ہوں. غیر ممکن تمہارے فضائل لکھوں, نہ میں انجیل ہوں نہ میں قرآن ہوں. کون لکھے تمہارے فضائل کی ہر, یا علی یا علی یا علی علی مدد, یا علی یا
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद अम्मार सल्लमहु जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे और बहुत खूबसूरत सुन भी रहे थे। हमारे दरमियान रवीश अब्बास हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना सलमान दामदार साहब हैं। उसके बाद किबला जो है कि बसीरो तफरोज़ तकरीर आप समाप्त करेंगे। मैं हाजिर करता हूँ कि बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा, बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फ़कत एक कतरे नादार कर देगा। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फ़कत एक कतरे नादार कर देगा। और सवाल उठेगा बैत का अगर क़ुरआन नातिक़ से, सवाल उठेगा बैत का अगर क़ुरआन नातिक़ से, तो सरवर की तरफ से बेज़बां इनकार कर देगा। सवाल उठेगा बैत का अगर क़ुरआन नातिक़ से, तो सरवर की तरफ से बेज़बां इनकार कर देगा। और अगर खाके शिफा को तुम फ़कत मिट्टी समझते हो, अगर खाके शिफा को तुम फ़कत मिट्टी समझते हो, तो फिर ज़मज़म न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फ़कत मिट्टी समझते हो, अगर खाके शिफा को तुम फ़कत मिट्टी समझते हो, तो फिर ज़मज़म न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। कि फिर ज़मज़म न पीना, फिर ये तुम्हें बीमार कर देगा। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात, अल्लाहुम्मा। तो फिर ज़मज़म न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। वही सर जो अभी शब्बीर के क़दमों से लिपटा है, वही सर जो अभी शब्बीर के क़दमों से लिपटा है, उसे रूमाले ज़हरा साहिबे दस्तार कर देगा। आइए हज़रात, गुजारिश करता हूँ रवीश अब्बास से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात, अल्लाहुम्मा। पढ़ोगे? अस्सलामु अलैकुम। आप सबको जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ। छोटे बबुल हवाज के हवाले से एक मतला बतौर ख़ास समाअत फरमाएँ। 14 सदियों से न तफसीर तबस्सुम हो सकी, किबला 14 सदियों से न तफसीर तबस्सुम हो सकी, खैरियत ये है ज़बां खोली नहीं बेशीर ने, खैरियत ये है कि ज़बां खोली नहीं बेशीर ने। और हुसैनी फूल के जैसा कोई गुलाब नहीं, हुसैनी फूल के जैसा कोई गुलाब नहीं, कोई भी चाँद मिसले माहे रबाब नहीं, कोई भी चाँद मिसले माहे रबाब नहीं। और लक़ब है बाबे हवाइज इसलिए तेरा, लक़ब है बाबे हवाइज इसलिए तेरा, तेरी अताओं का असगर कोई हिसाब नहीं, तेरी अताओं का असगर कोई हिसाब नहीं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मतला चंद शेर समाअत फरमाएं। रदीफ़ है और चाहिए, पिछले बार था और कुछ नहीं, इस बार है और चाहिए। रदीफ़ है और चाहिए बतौर ख़ास। आँखों में आंसुओं की घटा और चाहिए, आँखों में आंसुओं की घटा और चाहिए। ए सैयदा तुम्हारी दुआ और चाहिए, ए सैयदा तुम्हारी दुआ और चाहिए। आज सुन लीजिए, इंशाल्लाह 13 तारीख को बड़े बड़े शायरों को सुनने को मिलेगा, अभी छोटे शायर हैं अभी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आँखों हम तो बड़े बड़े आएंगे ना फिर। आँखों में आंसुओं की घटा और चाहिए, ए सैयदा तुम्हारी दुआ और चाहिए। बीमारे गम हूँ मुझको दवा और चाहिए, बीमारे गम हूँ मुझको दवा और चाहिए। हाँ चाहिए तो खाके शिफा और चाहिए।
ہاں چاہیے تو خاک شفا اور چاہیے. اور یہ مصرع بطور خاص سماعت فرمائے. مختار دے چکے ہیں مگر اے میرے امام، مختار دے چکے ہیں مگر اے میرے امام، ہر دشمن ازا کو سزا اور چاہیے، ہر دشمن ازا کو سزا اور چاہیے. اور یہ شعر: مکہ تجھے تو مل گیا عمران سا چچا قبلہ، مکہ تجھے تو مل گیا عمران سا چچا، اب کربلا کو ایک چچا اور چاہیے، اب کربلا کو ایک چچا اور چاہیے. اور زینب نے سوچا لے لیا منبر امام نے، زینب نے سوچا لے لیا منبر امام نے، ارے ظالم کے گھر میں فرش عزا اور چاہیے. اور یہ شعر سماعت فرمائے. ایک تیر مل گیا، ایک تیر مل گیا جو کھلونے کی شکل میں، ایک تیر مل گیا جو کھلونے کی شکل میں، اصغر نے مسکرا کے کہا اور چاہیے، اصغر نے مسکرا کے کہا اور چاہیے. اور یہ شعر بطور خاص جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، راہی بھی ایک بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، راہی بھی ایک بیٹوں پہ، راہی بھی 7 بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، راہی بھی 7 بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، مولا تو کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے، راہی بھی 7 بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، مولا تو کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے. اور مصائب کے 2 شعر فضائل میں سن لیجئے. بولے حسین دے کے 72 سروں کی بھیک، بولے حسین دے کے 72 سروں کی بھیک، نانا کے دیں بتا تجھے کیا اور چاہیے، نانا کے دیں بتا تجھے اور کیا چاہیے. اور آئی صدا یہ کاسے دیں سے میرے امام، آئی صدا یہ کاسے دیں سے میرے امام، سر مل گیا بہن کی ردا اور چاہیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. کہ سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے. بھئی بہت خاموشی سے سن رہے ہیں. ہانی بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ تو تھوڑا سا ماحول بنا دیجیے گا، اور اس کے بعد تھوڑا 2-4 شعر اور پڑھوں گا اور زیادہ ماحول بنا دیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد نمبر ہے محترم مولانا سلمان نامدار صاحب آپ کے درمیان ہوں گے. ماحول بنا دیجیے گا. ماشاءاللہ کل تو اتنا اچھا سنا تھا، شاید لگ رہا ہے تھک گئے ہیں. تھکے تو نہیں ہے نا؟ ماحول بنا دیجیے گا انشاءاللہ. میں پڑھ رہا ہوں کہ سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے. میں گزارش کرتا ہوں محترم ہانی بھوجانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد صلوات. حاضرین محفل السلام علیکم یا عالم گد. آپ تمام مومنین کو آج کی شب بہت بہت مبارک ہو. مل کے باوز بلند نعرہ صلوات. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایام کون سے چل رہے ہیں خوشیاں منانے کے، وہ بھی علی والوں کے. تو منقبت کی چند اشعار پیش کروں گا کہ علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو،
علی کے سارے ہی ملنگ بیٹھے بھائی کہ علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں. ارے محافل سجاؤ دیے جگمگاؤ مودت جگانے کے دن آ گئے ہیں. ماہ رجب و شعبانی علی کے مولیوں کے لیے عید کے دن ہوتے کہ یہ ماہ رجب ہو یا ہو ماہ شعبان کہ آتے ہی ان کے یہ دیکھا گیا ہے یہاں کھل کھلانے کے دن آ گئے ہیں. ارے یہاں کھل کھلانے کے دن آ گئے ہیں وہاں دل ملانے کے دن آ گئے ہیں. علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں. اور وہ بی بی کے دشمن وہ اہل ثقیفہ ارے وہ بی بی کے دشمن وہ اہل ثقیفہ وہ بی بی کے دشمن وہ اہل ثقیفہ وہ منکر علی کے وہ نسل امیہ تبرے سے ان کو زد و کوب کر کے مسلسل جلانے کے دن آ گئے ہیں. زیادہ وقت نہیں آخری شعر پڑھوں گا بس پھر میں جاؤں گا. علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں. بطور خاص کہ ولایت کم کے لحد میں جو پہنچا بطور خاص کہ ولایت کم کے لحد میں جو پہنچا نکیرین آئے کہا اب سنبھل جا نیاز و تبرک تو کھائے نہ تو نے مگر مار کھانے کے دن یا علی یا علی یا علی یا علی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات اللہ علی محمد وآل محمد. کہ سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گئے. حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو پھول کربلا کے مزاروں پہ چڑھ گئے. اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے جو بدنصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے جو بدنصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. اور یہ کہہ کے چوک اٹھتا تھا خوابوں میں ہرملا یہ کہہ کے چوک اٹھتا تھا خوابوں میں ہرملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے. یہ کہہ کے چوک اٹھتا تھا خوابوں میں ہرملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے. مقطع بھی دیکھیں اختر سرسوی کا کہ کہتے ہیں کہ اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے
اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کو لوٹنے والے پکڑ گئے. اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے. چوروں پہ لانا بے شمار اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کے لوٹنے والے پکڑ گئے. میں گزارش کرتا ہوں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مولانا سلمان نامدار صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ ذرا. اللہم صلی علی محمد. بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دل کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دل کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھے مزہ کھانے کی دہلیز میں سو جاتے ہیں. اجازت آپ تمام حضرات کو اس جشن کی بہت مبارکباد ہو. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مولانا کی نورانی تقریر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. بس کچھ وعدے وعید تھے لیکن وہ وعدے لینے والے نظر نہیں آ رہے ہیں. بہرحال ایک مرتبہ نعرہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. چار مصرے دیکھیں کہ گر کھینچ نہ ہو نقش کوئی لاجواب کھینچ. گر کھینچ نہ ہو نقش کوئی لاجواب کھینچ. قرطاس سے رخ پہ عکسے رخ بو تراب کھینچ. تو اور جام میں کا گلا حیدری فقیر. تو اور جام میں کا گلا حیدری فقیر. کیا دیکھتا ہے ہاتھ بڑھا آفتاب کھینچ. تو اور جام میں کا گلا تو اور جام میں کا گلا حیدری فقیر. کیا دیکھتا ہے ہاتھ بڑھا آفتاب کھینچ. کیا دیکھتا ہے ہاتھ بڑھا آفتاب کھینچ. اور یہ مطلع اور دو تین شعر بھی دیکھیں کہ ایک مرتبہ نعرہ درود پر محمد و آل محمد پر. کہ دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے. دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے. یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے. دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے. یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے. اور یہ شعر دیکھیں قبلہ کہ یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے. تو پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے کہ حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے. پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے. اور یہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مکفل کہتے ہیں کسی چیز کو لاک کر کے رکھنا, محفوظ کر کے رکھنا. چونکہ اس میں ایک لفظ آئے گا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کہ پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے. تو ان کو قرآن نے رکھا ہے مکفل کر کے. ان کو قرآن نے رکھا ہے مکفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے. ان کو قرآن نے قرآن نے رکھا ہے مکفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے. تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے. تو عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان. عشق حیدر ہے وہ منزل
کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ عشق حیدر ہے وہ منزل، عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان، عشق حیدر ہے وہ منزل، عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے، ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ اب یہ یہاں سے ایک مطلع بلکہ کچھ سنجیدہ سے شعر ہے، جلدی جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں، آہوں کے اثر دیدہ نم جاگ رہے ہیں، یعنی ابھی شبیر کے غم جاگ رہے ہیں۔ تو راتوں کو آپ گئے ہوں گے کہ راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے علم جاگ رہے ہیں، راتوں کو جو جاتے ہیں عزا خانہ شہ میں، محسوس یہ ہوتا ہے علم جاگ رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، سب چین سے سو سکتے ہیں ہم جاگ رہے ہیں، یہ کہہ کے کیا شیر یہ کہہ کے کیا شیر نے خیموں کا تلایا، سب چین سے سو سکتے ہیں ہم جاگ رہے ہیں۔ اور یہ آخری زحمت ایک مطلب، اور یہ اپنی زندگی میں مجھے بہت جو اشعار پسند آئے ہیں ان میں سے یہ ایک سلام کے کچھ شعر ہیں جو بھائی جن کے شعر بارہا پڑھ رہے ہیں، جناب مؤذن ولایت جناب بلال کاظمی صاحب کے، اور مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے یہ شعر، اور انشاءاللہ اگر آپ نے سنے ہوں تو بقول بھائی کی کہ جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے لیے نئے ہیں تو آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ مطلع دیکھیں، اور جو لوگ اربعین پہ گئے ہیں انہوں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں وہ آج کی اس نورانی شب کے طفیل میں پروردگار عالم انہیں کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، غم حسین میں غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، تو کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے، کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے، لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے، کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے، لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے، تو حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں، حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں، جہاں وجود پہ سایہ بھی بار ہوتا ہے، حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں، جہاں وجود پہ سایہ بھی بار ہوتا ہے، تو میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے، میں عشق غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی، میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ شعر دیکھیں کہ میرا بھی لشکر شہ میں شمار ہوتا ہے، تو جری کے غیث کو روکا وہاں پہ زینب نے، جری کے غیث کو روکا وہاں پہ زینب نے، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے، جری کے غیث کو روکا وہاں پہ زینب نے، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے، تو کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف،
کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے، کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے۔ اور میں نے بیان کیا، میں نے زندگی میں بہت شعر سنے، بہت سی منقبتیں سنی، لیکن اس نوعیت کے شعر بہت ہی شاذ و نادر سننے کو ملتے ہیں کہ کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے، کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے، تو کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، کہ کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا۔ ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، تو بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی، بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی۔ عبادتوں کا ادھورا سنگھار ہوتا ہے، عبادتوں کا ادھورا سنگھار ہوتا ہے، تو امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب۔ ہائے ہائے ہائے، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب۔ یہاں چراغ پہ روشن، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم مولانا سلمان نامدار صاحب مؤذن ولایت مولانا بلال کاظمی صاحب کے شعر پڑھ رہے تھے۔ محترم آغا سروش حیدرآبادی صاحب کے شعر سنائے، میں سنا دوں اجازت ہے؟ ایک مطلع اور دو تین شعر آغا سروش صاحب کے حاضر کرتا ہوں قبلہ، کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں۔ آغا سروش صاحب کہتے ہیں وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں۔ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو، ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو، کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو، کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازے حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازے حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ اور تسلسل، آخری شعر، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مجتبیٰ بانانی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنگل پہاڑ پڑتے ہیں، نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشالی، نعرے کر رہے ہوں ما صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ
ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صلوات على محمد وآل محمد صلی علی محمد. ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہ صلی علی محمد. سامعین محترم، ابتدا ہی میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں اس بابرکت ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. سامعین محترم، ایک دعا کے لیے التماس کی گئی ہے کہ ہمارے ماتمی سنگت کے دو برادران اس وقت علیل ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، برادر کاظم اور برادر رضا. ان دونوں کی صحتیابی کے لیے اور تمام مؤمنین کی صحتیابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے، لیکن اس سے پہلے جو افراد وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں زحمت نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ آپ لوگ اس محفل سے جدا نظر آ رہے ہیں. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل. آ جائیں بھائی، آ جائیں، سوچنے کا ٹائم نہیں، ایک ایک کو آنا پڑے گا. ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. ہاں جزاک اللہ. یہ آگے بھی ٹیک لگائے جا سکتے ہیں، لہذا جو ہے وہ پیچھے 13 رجب کے دن جو ہے وہ لگائیں گے، کیونکہ اس دن انشاءاللہ پوری محفل بھری ہوگی. اس دن آخر میں آرام سے لگائیے گا. ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. جزاک اللہ. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت محفل کے لیے سورہ مبارکہ مریم کی 30ویں آیت کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے. سامعین محترم، یہ وہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے کلام کو ہو بہو پیش کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور چونکہ جناب مریم کا ازدواج نہیں ہوا تھا، لہذا لوگوں نے جناب مریم کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کی. لہذا جناب مریم خاموش رہی، اور جناب مریم نے اشارہ کر دیا گہوارے کی طرف، اور اپنی بے زبانی میں گویا ایک اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو، میں اپنی طہارت کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ میری طہارت کے لیے یہ بچہ گواہی دینے والا ہے. میری طہارت کے لیے یہ بچہ گواہی دے گا، یہ بچہ بولے گا کہ میں طاہرہ ہوں، میں پاک و پاکیزہ ہوں. سامعین محترم، یہ ان لوگوں کو دعوت فکر ہے جو جناب مریم اور جناب زہرا کا مقایسہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان میں افضل کون ہے. تو انہیں چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ جناب مریم کون ہے اور فاطمہ کون ہے. آسان لفظوں میں عرض کروں کہ جناب مریم وہ ہے جس کی طہارت کے لیے عیسیٰ گواہی دے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی طہارت کے لیے خود اللہ گواہی دے. جس کی گواہی کے لیے خود اللہ گواہی دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. لہذا سامعین محترم، جیسے ہی جناب مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف، تو فوراً جناب عیسیٰ گویا ہوئے اور کہا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف بندہ ہوں، عام بندہ ہوں. کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. توجہ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی بنائے گا.
کہا نبی بنا کر بھیجا ہے، معلوم ہوا جو الہی عہدے ہوتے ہیں وہ وہیں سے طے ہوا کرتے ہیں، یہاں آ کر کوئی نہیں بنتا۔ لہذا سامعین محترم کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس سے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلی علی محمد، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا تھا۔ کب استدلال کیا تھا؟ اچھا یہ آپ بات جانتے ہیں کہ 8ویں امام کی عمر مبارک کل تھی 55 برس، ٹھیک ہے 55، اور 47 برس تک 47 ایئرس تک 8ویں امام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے 55 برس کی زندگی، 47 برس تک کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ لہذا کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جو تانا رسول اللہ کو دیا گیا وہی تانا 8ویں امام کو بھی دیا گیا۔ رسول اللہ کو تانا دیا گیا ابتر کا، 8ویں امام کو بھی ابتر کہا گیا۔ ابتر مراد بے اولاد، مقطون نسل، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا 8ویں امام کو بھی تانا ملا، رسول اللہ کو بھی تانا ملا، اور لوگوں نے 8ویں امام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ رسول اللہ کے برحق جانشین نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے رسول اللہ کی حدیث تھی کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، ایک کے بعد جو ایک جانشین آئے گا وہ پہلے والے کا بیٹا ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے کہنا شروع کیا جب آپ کا بیٹا نہیں، جب آپ کے بعد کوئی جانشین نہیں ہے تو پھر آپ بھی جانشین نہیں ہے۔ لہٰذا سامعین محترم یہیں پر دعوت فکر ہے۔ وہاں کے لوگ بھی یہ سمجھا کرتے تھے کہ دین جو آگے بڑھتا ہے وہ گھر والوں سے آگے بڑھتا ہے، برابر والوں سے آگے نہیں بڑھا کرتا۔ دین آگے گھر والوں سے بڑھتا ہے، برابر والوں سے نہیں بڑھا کرتا۔ لہٰذا سامعین محترم جب 8ویں امام کو یہ تانا ملا ابتری کا اور کہا گیا کہ آپ کے بعد چونکہ کوئی جانشین نہیں لہذا آپ بھی جانشین نہیں، امام نے جیسے یہ تانا سنا نا، امام کی نگاہیں اس وقت نیچے تھی۔ جب یہ سنا نا کہ آپ بھی امام نہیں ہیں، میں آپ کو امام نہیں مانتا، 8ویں امام نے اپنی نگاہیں اٹھائی اور ایک جملہ کہا۔ مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کے اشارے پر اور کنایے پر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، میں صرف یہ جملہ عرض کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ امام سے جیسے ہی کہا گیا کہ آپ برحق امام نہیں، میں آپ کو امام نہیں مانتا، امام نے کہا تیری کیا مجبوری ہے جو تو مجھے امام نہیں مانتا؟ اگر اس جملے کی وسعت پر آپ غور کریں، تیری کیا مجبوری ہے جو تو مجھے امام نہیں مان رہا؟ کہا کہ فرزند رسول آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ امام نے کہا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ اعظم برکتن علی شیعتنا، کہ جس کی برکت ہمارے شیعوں پر سب سے زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو اور کسی کی کوئی پریشانی ایسی ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، بالخصوص دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، تو وہ 9ویں امام سے توسل کرے، کیونکہ ان کا لقب ہی ہے امام جواد، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا سخی ہے، سخی اور جواد میں فرق ہوا کرتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے، جواد وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ لہذا علماء بیان کرتے ہیں امام جواد سے توسل کیا جائے، تو 8ویں امام نے یہ جواب دیا، اور بالآخر پروردگار عالم نے 9ویں امام کی ولادت جو ہے وہ فرمائی 8ویں امام کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ 10 رجب کون سی ہجری تھی؟ جزاک اللہ 195 ہجری، ہوم ورک کر کے آ رہے ہیں سارے، ایک دو صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ 10 رجب 195 ہجری کو 9ویں امام اس دنیا میں تشریف لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب آئے امام کی پرورش ہونے لگی اور امام کی عمر مبارک ہوئی 3 برس، ٹھیک ہے، 3 سال کے ہوئے امام۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، 8ویں امام کے پاس آ کر کہتا ہے مولا آپ کے بعد امام کون آنے والا ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں گے؟ تو امام نے اشارہ کیا، کہا یہ بچہ میرے بعد امام ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ مولا یہ 3 برس کا بچہ امام ہونے والا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ سوال اس لیے کیا گیا کیونکہ 9ویں امام سے پہلے جتنے امام گزرے ہیں ان کا جب دور امامت شروع ہوا ہے تو ان کی عمر زیادہ تھی۔ امیر المومنین کی عمر 33 برس، امام حسن کی عمر 37 برس، اسی طریقے سے دیگر اماموں کی عمر مبارک زیادہ تھی۔ 8ویں امام کے بعد جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، امام نے کہا یہ 3 برس کا بچہ امام ہوگا۔ تو فوراً کہنے لگا مولا 3 برس کا بچہ؟ امام نے کہا کیوں کوئی شک ہے؟ کہ مولا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ امام 3 برس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا سن تیرے ذہن میں شبہ موجود ہے، امام یہاں آ کر بنتا نہیں ہے، امام وہاں سے بن کر آیا کرتا ہے۔ اس کے بعد امام نے آیت پڑھی، فرمایا دیکھ عیسیٰ نے کیا کہا تھا، کالا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ امام نے فرمایا جب 3 دن کی عمر میں عیسیٰ جیسا نبی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ مریم کا بیٹا ہے، تو یہ فاطمہ کا بیٹا ہو کر 3 برس میں امام کیسے نہیں ہو سکتا؟
یا اللہ، یہ 3 برس میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا 8ویں امام نے اس آیت سے استدلال کیا۔ سامعین محترم، بس اہم باتیں 9ویں امام کی زندگی سے پیش کر دوں اور آپ سے اجازت، 2 روایتیں سن لیں بس۔ 3 برس کے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا۔ 9ویں امام کی عمر مبارک ہوئی 5.5 برس۔ یہ وہ موقع تھا جب 8ویں امام کو مدینہ سے بلا لیا گیا خراسان کی طرف، اور پھر امام دوبارہ مدینہ لوٹ کر نہیں آئے، پھر امام کی شہادت ہو گئی۔ 5.5 برس کی عمر میں گویا امام کے سر سے باپ کا سایہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 برس کے جب ہوئے تو امام رضا اس دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ صرف 8 برس کی عمر ہے 9ویں امام کی۔ امام کو خط آیا اور امام کو بغداد طلب کر لیا گیا، مامون نے بلایا، ٹھیک ہے۔ امام پہنچے بغداد۔ جیسے ہی بغداد پہنچے تو وہ استقبال کے لیے نہیں آیا، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ میں فرزند رسول کو رسوا کروں، ذلیل کروں اور ان کا استقبال نہ کروں اور انہیں لینے بھی نہ جاؤں، لہذا وہ لینے نہیں آیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا جن کی عزت اللہ کے ہاتھوں میں ہو انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، لہذا 9ویں امام پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے، مشہور واقعہ، ٹھیک ہے، ہر ولادت پر پڑھا جاتا ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بچے کھیل رہے تھے، قبلہ مشہور واقعہ، بچے کھیل رہے تھے۔ امام نے دیکھا یہ بچے کھیل تماشے میں مصروف ہے، امام ان کا کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ اچانک سے مامون کی سواری گزری، آس پاس سپاہی، شاہی سپاہی موجود ہے، سب اسلحے سے بالکل لیس ہو چکے ہیں، سب کے ہاتھ میں اسلحے موجود ہیں، اور مامون جا رہا ہے شکار پر۔ جیسے ہی مامون کو آتے ہوئے دیکھا، سارے بچے بھاگ گئے، صرف 9ویں امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور کیوں بھاگتے؟ کسی فرار کے بیٹے نہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ یار 9ویں امام اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ مامون نے کہا جب سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے کہا دیکھ میرے بھاگنے کی 3 وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یا تو رستہ تنگ ہے، رستہ چھوٹا ہے، اور تیری سواری کے گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں رستہ تنگ تو نہیں ہے، رستہ کشادہ ہے۔ کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے میں نے کوئی جرم کیا ہے اور جس کی تو سزا دینا چاہتا ہے، اور ہم تو جرم سے پاک ہیں، لہٰذا یہ دوسری وجہ بھی نہیں۔ اور کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ یا تو ظالم بادشاہ ہے کہ تیرے ظلم سے ڈر کر بھاگ جاؤں، پہلی 2 وجہ تو نہیں، اگر تو ظالم ہے تو بتا دے، میں ہٹ جاتا ہوں یہاں سے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ جواب سنا تو مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، ایسا جواب۔ آگے چلا، دریا کے کنارے پہنچا، اپنا شکاری باز اس میں چھوڑا۔ شکاری باز گیا اور کیا لے کر آیا؟ ہوا سے مچھلی لے کر آیا۔ اس نے جب مچھلی کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہ یہ شکاری باز ہے، یہ ہوا میں شکار کر کے آتا ہے، کہ مچھلی کہاں سے لے کر آ گیا؟ بہرحال اس نے اس مچھلی کو ہاتھ میں دبایا اور چلا واپس۔ جب واپس آیا تو سارے بچے پھر بھاگ گئے، لیکن 9ویں امام اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ کہا پھر تم نہیں بھاگے؟ سارے بچے بھاگ گئے۔ کہا میں تجھے جواب دے چکا ہوں پہلے ہی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے کہا دیکھ مجھے میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے۔ امام کی عمر مبارک ہے صرف 8 برس، 5.5 برس کی عمر میں باپ سے جدا ہو گئے تھے، پھر بھی کہہ رہے دیکھ مجھے میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے کہ اللہ نے زمین پر دریا خلق کیے ہیں، ان دریاؤں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے خلق کی ہے، اور اللہ نے سورج کو خلق کیا ہے، اس سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، جب بھاپ بن کر اٹھتا ہے تو جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں وہ اپنا وزن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے کچھ لوگوں کو اقتدار عطا کیا ہے، جب وہ لوگ شکار پر جاتے ہیں، دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، شکاری باز چھوڑتے ہیں، باز جاتا ہے مچھلی لے کر آتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں، اور پھر خاندان رسالت کے بچوں سے آ کر پوچھتے ہیں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب جب یہ جواب سنا تو پریشان ہو گیا، اور دیکھیے اچھا یہ بتائیے امام سے جب پوچھا گیا ہاتھ میں کیا ہے، امام کہہ سکتے تھے نا مچھلی ہے، جانتے تو تھے، یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ شکار پر جاتے ہیں، باز جاتا ہے پھر مچھلی لے کر آتا ہے؟ اتنی لمبی مولانا نے تفصیل کیوں بیان کر دی؟ کہیں کہیں جواب کو طول دینا بھی مقصد ہوتا ہے، کیوں مولانا نے تفصیل بیان کر دی؟ کہہ دیتے صرف مچھلی ہے، بھائی اتنی مولا کا جواب ہے کہ اگر کہہ دیتا مچھلی ہے تو میرے علم کا اندازہ تو ہوتا لیکن وسعت علم کا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا میں نے پوری تفصیل بیان فرمائی، اور گویا مولا نے ایک اور طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو جب ہم حیوان کی اصل بیان کر سکتے ہیں، اصل کا ایک مطلب شجرہ بھی ہوتا ہے نا، جب ہم حیوان کی اصل بیان کر سکتے ہیں تو تیری بھی اصل بیان کر سکتے ہیں۔ امام نے جواب دیا، جب اس نے خاندان رسالت کا نام سنا نا فوراً امام کو لیا اور آ گیا دربار میں۔ دربار میں جیسے ہی پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد 9ویں امام سے کر رہا ہوں، محمد تقی سے۔
جو بنی عباس کے لوگ تھے وہ بھڑک اٹھے، کہا تو نے کیا لگا کر رکھا ہے؟ ان کے بابا کو تو نے ولی عہد بنا دیا تھا، اب ان کو تو اپنا داماد بنانے چلا ہے، تو ہم سے نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے نہ ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے۔ اس نے کہا میرا فیصلہ حتمی ہے، کہیں ہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا اچھا چاہو تو امتحان لے لو، اس بچے کا امتحان لے لو، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کا عقد کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن گئے اس مہلت کے لیے اور اس وقت کے لیے کہ جاؤ جا کر کوئی بڑے سے بڑا عالم ڈھونڈ کر آؤ۔ مامون نے نوے امام کو دکھا، کہا مولا 3 دن ہے، فرزند رسول 3 دن ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ تیاری کر لیں، 3 دن بعد علماء آئیں گے۔ اب وہ امام ہی کیا جو تیاری کر کے جواب دے؟ تو امام نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں خود اپنے حساب سے دیکھوں گا۔ اب ایک وقت آیا اور یحییٰ ابن اقسم کو بلایا گیا اور سارے علماء آئے۔ اب جو واقعہ ہوا ہے وہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے 29 ذی القعدہ کی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر یاد ہو، جو اس نے سوال کیا تھا کہ ایک بندے نے شکار کر لیا حالت احرام میں تو اس کا کیا کفارہ ہے، جو سوال ہوئے تھے وہ سارا عرض کیا تھا۔ جب یہ مناظرہ ختم ہوا نا تو مامون نے اعلان کر دیا کہ میری بیٹی کا عقد امام جواد سے ہو رہا ہے۔ امام نے وہ مشہور و معروف خطبہ پڑھا، خطبہ نکاح، جو آج بھی ہم سب کے نکاح کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مناظرہ ہوا ہے، وہ سن لیں بس اور مجھے اجازت دے دیں۔ جب یہ عقد ہو گیا تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ اور سوال بھی کر لوں؟ امام نے کہا پوچھ لے۔ اچھا یہ دیکھیے اس میں نام نہیں لے سکتا کن لوگوں کے بارے میں سوال ہے، بس میں اتنا بتاتا ہوں کچھ VIP لوگوں کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں، اگر اب بھی نہیں پہنچے تو گن لیجئے VIP میں لیٹرز کتنے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوالات تھے، کہا کہ میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ امام نے کہا پوچھ۔ اچھا دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بس میں آپ کو تعداد کے اور عدد کے اعتبار سے اشارہ کروں گا، آپ خود پہنچ جائیں گے۔ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام کنفرم ہے لیکن ولدیت مشکوک ہے، نام نہیں لے رہا میں کسی کا، لہذا سامعین محترم امام سے پہلا سوال کیا گیا، کہا مولا یہ روایت کی جاتی ہے، یحییٰ ابن اقسم کہہ رہا ہے کہ یہ روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن جناب جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور جناب جبرائیل نے رسول اللہ سے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا آپ پہلے سے پوچھئے، سمجھ گئے، پہلے سے پوچھئے جا کر کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ تو ان سے راضی ہے، توجہ ہے، آپ جا کر ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو ان سے راضی ہے، بس ان کی رضایت لے لیجئے کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ امام نے کہا سچ کہا تھا میرے جد رسول اکرم نے کہ میرے بعد جھوٹی حدیثیں بنائی جائیں گی، سچ کہا تھا میرے جد نے کہ حدیثیں بنائی جائیں گی، اور یاد رکھو میرے جد نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جھوٹی حدیث بنائے گا اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سنو دیکھو، جب بھی تم کوئی روایت سنو تو اس کا براہ راست اعتبار مت کرو بلکہ اسے قرآن کے ساتھ ملا لو، اگر وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھے اور قرآن کے ساتھ میچ کر جائے تو سمجھ جانا یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر میچ نہیں کرتی تو سمجھ جانا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا۔ امام نے کہا سن اب میں تیرے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، کہا اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہا ہم انسانوں کی شہرگوں سے زیادہ قریب ہیں، ہم انسانوں کی شہرگوں سے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا جب اللہ ہر انسان کی شہرگ سے قریب ہے تو پھر اللہ کو یہ آشکار کیوں نہیں ہوا کہ یہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ کو یہ کیسے پتہ نہ چلا؟ بھائی اللہ تو قریب ہے تو اللہ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ کہا اچھا مولا ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ان دونوں کی مثال زمین پر ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل کی مثال ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، زمین پر ان دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل کی ہے۔ امام نے جب یہ سنا امام نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، اشارہ کروں گا، کہا کیسے ہو سکتا ہے، جبرائیل اور میکائیل نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے، جبرائیل اور میکائیل نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ گویا مولا کہنا چاہ رہے ہو ارے وہ دو فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ کو رب اکبر مانتے رہے ہیں، اور یہ دونوں وہ ہیں جو کنکر کو شنکر مانتے رہے ہیں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی مثل ہو جائے، غلط ہے یہ حدیث۔ کہا اچھا تیسرا سوال ہے، کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک اور روایت ہے کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ امام نے کہا سراسر غلط ہے، یہ حدیث حسن اور حسین کے بغض میں گڑی گئی ہے،
کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، لہٰذا یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ جنت میں صرف جوان جائے گا. ہاں وہاں کے سردار ہو سکتے ہیں جہاں صرف بوڑھے جایا کریں گے، وہاں کے سردار ہو سکتے ہیں. 3 سوال، آخری 2 سوال اور زحمت تمام. تو مولا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ یہ جو دوسرا ہے یہ جنت میں چراغ کی طرح ہوگا. چراغ، بھلا بتائیے اندھیرے سے بھی کبھی روشنی ہوا کرتی ہے؟ کہا یہ جنت میں چراغ کی طرح ہوگا. امام نے کہا یہ بھی غلط ہے. کہا کیوں؟ کہا جنت میں انبیاء ہوں گے، آدم سے لے کر خاتم تک ہوں گے، آئمہ علیہ السلام ہوں گے، نبی کے مخلص صحابی ہوں گے، ان سے روشنی نہیں ہو رہی ہے، ان سے روشنی ہو رہی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری سوال. کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ تابوت سکینہ وہ دوسرے کی زبان میں کلام کرتا ہے. تابوت سکینہ یہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تابوت سکینہ وہ تابوت جس میں انبیاء کے تبرکات رکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا یہ تابوت تھا اور انبیاء کے تبرکات اس میں رکھ دیے جاتے تھے اور پھر یہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تک منتقل ہوتا تھا. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو علامتیں ہیں کہ امام کون ہوتا ہے، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ امام وہی ہوتا ہے جس کے پاس گزشتہ انبیاء کے تبرکات ہوا کرتے ہیں. لہٰذا اس نے کہا مولا حدیث سنی ہے کہ یہ تابوت سکینہ دوسرے کی زبان میں کلام کرتا ہے، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ امام نے کہا ایک بات کا جواب دے، تیری نظر میں پہلا افضل یا دوسرا افضل؟ تیری نظر میں پہلا افضل ہے یا دوسرا افضل؟ کا پہلا افضل ہے. کا بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افضل ہے اس کی زبان میں بات نہیں کر رہا اور جو مفضول ہے اس کی زبان میں کلام کر رہا ہے؟ اس کے بعد امام نے ایک حدیث سنائی اور امام نے ایک بات سنائی، اس کا جملہ سنایا. ایک جملہ سنیے اور اجازت دے دے مجھے. امام نے کہا دیکھ تو کہتا ہے وہ افضل ہے، افضل کی زبان میں کلام نہیں کر رہا، تو کہہ رہا ہے مفضول کی زبان میں کلام کر رہا ہے. امام نے کہا جب منبر پر بیٹھا تھا تو اس نے سب سے پہلے بیٹھتے ہی یہ جملہ کہا تھا کہ لوگوں میرے ساتھ شیطان رہتا ہے، اگر دیکھو کہ کبھی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لگا دینا. امام نے گویا کہا ارے جب پہلے شیطان کی زبان میں وہ کلام نہیں کر رہا تو دوسرے شیطان کی زبان میں کیسے کلام کر رہا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد. بس ختم ہو گیا وقت. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، اطاعت میں، معرفت میں مزید اضافہ فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد.